قوم تھی. اپنے دور کی متمدن ترین اور ترقی یافتہ قوموں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے اپنی قریب کی سلطنت مملکتوں پر، علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا. اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ من اشد منا قوتاً، کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے اس دنیا میں. تو اتنی طاقتور یہ قوم تھی. تو اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہیں بتایا کہ اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. جب یہ انہوں نے جملہ ادا کیا کہ من اشد منا قوتاً، کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، تو اس پر جواب میں اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ فرماتا ہے، یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے، اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر طاقتور اور کوئی نہیں. تو اتنی طاقتور یہ قوم تھی. اس قوم کی تاریخ یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی اور ان کے ساتھیوں میں سے تھی جو کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے تھے، جس کا پچھلے رکوع میں ذکر کیا گیا ہے. تو اسی کی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے اور ان کے ساتھیوں کی نسل سے یہ قوم آباد ہوئی تھی. تو اس قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو یہاں اللہ نے قوم کے نبی کے لیے قوم کے بھائی کا لفظ استعمال کیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اپنی قوم کی نسبت یا اپنی امت کی نسبت باپ کا مقام ہے، جبکہ انبیاء کی جو اقوام ہیں، جو انبیاء کی اقوام ہیں، ان کی نسبت ان انبیاء کا مقام بھائی کا مقام ہے. اسی طرح اگلے رکوع میں بھی جو سمود کا ذکر آ رہا ہے، قوم سمود کا، تو وہاں پر بھی اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. ایک اور جگہ استعمال کیا کہ اِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. تو انبیاء کی جو اقوام تھیں ان کے لیے ان کے انبیاء بھائی کی حیثیت رکھتے تھے. تو یہی پڑھ پڑھ کے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ بھائی کا مقام ہوتا ہے اپنی قوم کی نسبت یا اپنی امت کی نسبت. تو بعض لوگوں نے نادانی سے یہ کہہ دیا کہ وہ ہمارے لیے اس طرح باعث احترام ہے اور باعث عزت ہے کہ جیسے بڑے بھائی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اس طرح باعث عزت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اس طرح باعث احترام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کچھ اور ہے. آپ کے لیے جیسے ابھی میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئے باپ تم میں سے، یعنی تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم مردوں میں سے، رجال کہتے ہیں بڑی عمر کے شخص کو، یعنی جو جوانی کی حدود کراس کر چکا ہو، یعنی بڑا ہو چکا ہو۔ جوان آدمی کے لیے لفظ رجال استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لڑکپن گزر چکا ہے اس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ نرینہ اولاد تھی ہوئی، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی، کوئی جوانی کی حدود تک نہیں پہنچا۔ تو اسی لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہیں پر ختم نہیں کیا، آگے فرمایا کہ خاتم النبیین، کہ وہ نبیوں کے خاتم، یعنی جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے پہلے، لیکن کہہ کر اسی چیز کا اثبات کیا جا رہا ہے۔ نفی کس چیز کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے جسمانی رشتے کی، کہ جسمانی رشتے کے اعتبار سے وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اور لیکن کہہ کر جس کا اثبات کیا جا رہا ہے وہ روحانی رشتہ ہے۔ اور روحانی رشتے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی وہ مقام دیا جا رہا ہے جو روحانی باپ کا مقام ہوتا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے بھی یہی بات فرمائی ہے نہج البلاغہ میں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب انبیاء کے فیوز ختم ہو گئے، اب انبیاء کے فیوز ختم ہو گئے خاتم النبیین کے آنے کی وجہ سے، اور اب جو بھی فیوز جاری ہوں گے روحانی وہ اس وجود کے ذریعے سے ہوں گے، یعنی آقا نامدار منبع انوار خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہ ہوتا ہے خاتم النبیین کا مطلب۔ تو وہ جو جسمانی رشتے کے اعتبار سے باپ کی نفی کی جا رہی ہے، اسی طرح روحانی رشتے کے حساب کے لحاظ سے اس کا اثبات کیا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بھائی نہیں ہیں۔ انبیاء ضرور اپنی امت کے بھائی قرار پائے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام باپ کا مقام ہے، روحانی باپ کا مقام ہے۔ اور جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ماں باپ کا، جو جسمانی ربوبیت کرتے ہیں انسان کی، کہ جو انہوں نے بچپن سے تمہیں لڑکپن تک تمہاری پرورش کی، تم کو پالا پوسا، تو آگے اللہ فرماتے کہ ولا تقل لہما اف، کہ ان سے اف تک نہ کرو ان ماں باپ سے، کیونکہ انہوں نے تمہاری ربوبیت کی ہے، وہ تمہارے رب ہیں جسمانی اعتبار سے۔ تو جب اللہ ماں باپ کو لفظ رب کے نام سے پکارتا ہے، رب ان کے لیے لفظ رب استعمال کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا جن کے لیے اللہ نے روحانی باپ کا مقام تفویض کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں باپ جو کہ جس سے بڑھ کر کوئی عزت کے لائق نہیں، احترام کے لائق نہیں، جو جسمانی ربوبیت کرنے والے ہیں، جو رب کے مقام پر ہیں جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، وہ بھی ماں باپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان، اس لیے کہ آپ روحانی ربوبیت کرنے والے ہیں۔
تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بالمقابل اپنی امت کے، جبکہ انبیاء کا مقام بالمقابل اپنی امت کے بھائی کی حیثیت سے۔ تو پہلے جو انبیاء کے ذریعے سے قوموں کے اندر کیا قائم ہوئی، حضرت صاحب قبلہ نے لکھا ہے کہ وہ اخویت قائم ہوئی، یعنی بھائی بندی قائم ہوئی، بھائی بندی بنی، اخویت قائم ہوئی۔ لیکن آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ابویت قائم ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ابویت قائم کی ہے، یعنی باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم کیا روحانی اعتبار سے۔ اسی لیے ازواج مطہرات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ازواج مطہرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کے لیے ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ام المومنین۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب 4 تک محدود کیا اللہ تعالیٰ نے شادیوں کو، تو جو مسلمانوں میں جو لوگ تھے، یعنی امتی جو تھے، ان کے لیے تو یہ حکم آیا کہ جو 4 سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے وہ اپنی 4 سے زیادہ بیویوں کو چھوڑ دے، صرف 4 تک رکھے۔ یہ حکم تھا قرآن کریم کا، تو انہوں نے مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، پھر دوسروں نے ان عورتوں سے شادیاں کر لی اس حکم کے آنے کے بعد۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ایکسیپشن قرار دیا ہے، استثناء ہے۔ جب یہ حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے کہ جو ازواج مطہرات تھیں وہ امہات المومنین تھیں، اور جب وہ امہات المومنین ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پابندی کا اطلاق اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ مومنین کی مائیں تھیں۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زائد کو چھوڑ دیتے تو پھر ان کی نگہبانی کرنے والا، ان کی رکھوالی کرنے والا، ان کو سہارا دینے والا، ان کا پشت پناہ کوئی نہ تھا، کیونکہ وہ پھر ان سے کوئی شادی نہ کرتا۔ اس لیے یہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو حضور کا مقام بالمقابل امت کے وہ باپ کا مقام ہے، اور دیگر انبیاء کا مقام بالمقابل ان کی امت کے بھائی کا مقام ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہی جملہ جو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں اپنی قوم کو۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ، اس کا غیر تمہارا کوئی الہ نہیں، یعنی اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر نبی نے یہی تعلیم دی، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی نبی، کسی نبی کے لیے یہ روا ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے، نبوت دے اور کتاب دے، اور پھر وہ یہ اپنی قوم سے کہے کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان، کسی بشر کے لیے۔ تمام انبیاء نے وحدانیت کی تعلیم دی، توحید کی تعلیم دی۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہود نے کہا اپنی قوم سے یا قومی، اے میری قوم، یہاں پر بھی قوم کا لفظ آیا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ،
کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا الہ نہیں، یعنی غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار